آپ نے کھیتی باڑی سے یہ مینز پریمیم کلودنگ میں کس طرح پاؤں رکھا؟ ایکچولی سوچ کے تو کوئی کام شروع نہیں کیا جاتا. جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا بزنس یا ایسی جاب یا ایسا کام سلیکٹ کیا جائے جو آپ کو سیٹسفائیڈ کرے یا آپ کے لیے پیسہ جنریٹ کرے. جی. تو 1992 سے میں ریٹیل میں آیا. ایک فیملی بزنس تھا، اس میں نے جے وی کیا اور اس کے بعد اس کو کرتا رہا. درمیان میں ڈفرینٹ پروجیکٹ کیے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے اسی میں نصیب لکھا تھا. تو پھر میں نے بعد میں پھر یہ برانڈ شروع کیا. اس سے پہلے چونکہ میں کلودنگ ریٹیل کر چکا تھا، ٹریڈ کر چکا تھا، چائنا سے امپورٹ کر کے ڈسٹریبیوٹ کر چکا تھا. تو پھر جب اس میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی دی. اچھا سر، آپ اس میں آئے اور آپ نے یو ایکسپینڈیڈ دا بزنس کوائٹ اے بٹ، تو آپ نے کون سی ایسی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز یوٹیلائز کی تھی؟ میں نے فوکس کیا تھا کہ جو کوالٹی ہے وہ پروڈیوس کی جائے اور ایک ریزنیبل پرائس کے اوپر لوگوں کو دی جائے. اور اس میں بہت ساری ایسی پروڈکٹ تھیں جو کہ ہمارے علاوہ پاکستان میں اس وقت کوئی فراہم نہیں کرتا تھا. اس سے ہمیں کافی ایڈوانٹیج ملا. اور اس وقت یہ برانڈ فنامنا بہت پرانا نہیں ہے. مشرف کے دور میں جب اکانومی فارملی اوپن ہوئی، جس میں امپورٹ اوپن ہوئی اور چیزیں ہوئیں، سو بہت سارے برانڈ، بہت سارے بزنسز کھلے. تو اس میں پھر ہمیں یہ ایڈوانٹیج ملا کہ ہم باہر سے اچھی پروڈکٹ لا کے لوگوں کو دے سکیں. اور ڈیفینیٹلی جو لوگوں نے پسند کیا تو اسی سے پھر سکسیس ملی. اچھا سر، تو آپ چائنا سے بھی امپورٹس کرتے ہیں، اٹلی سے بھی امپورٹس کرتے ہیں، جبکہ اٹس ناٹ لائک وی لیک ان ریسورسز ان پاکستان اینڈ آل، تو اتنی زیادہ امپورٹس پہ ریلائنس کیوں ہے؟ فیکچولی تو اب امپورٹ پہ ریلائنس زیادہ نہیں ہے. انیشلی ہم 85% تک امپورٹ اورینٹڈ بزنس تھے. اب اس سے بالکل الٹ ہو چکا ہے. سمر میں ہم کوئی 85% ڈومیسٹکلی پروڈیوس پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اور صرف 15% امپورٹڈ آئٹم ہے. سردیوں میں تھوڑا اس کا اسکیل بڑھ جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں سرٹن پروڈکٹ ایسی ہیں جو کہ ابھی تک کوالٹی کی پروڈیوس نہیں ہو پاتی یا بالکل بھی پروڈیوس نہیں ہو بے پاتی. شک. اب ہم نے مشن سر. طے کیا ہے کہ ہم جلد ہی جو پروڈکٹ پاکستان میں نہیں بن پا رہی ان کو ہم سٹارٹ کریں. کوالٹی انشاءاللہ بعد میں اچیو کر لیں گے، لیکن ہم انیشیٹو لینے کی کوشش کریں. سر، آپ نے کہا پاکستان میں جو بھی لوکل مینوفیکچرنگ ہم موسٹلی دیکھتے ہیں وہ اس سرٹن کوالٹی کے پوائنٹ تک نہیں پہنچ سکتی، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے. ہم کبھی بھی بہت ہائی اینڈ پروڈکٹ ہم نے کبھی پروڈیوس ہی نہیں کی. اگر آپ اپنی ایکسپورٹ کو بھی دیکھیں جی. تو ٹیکسٹائل بیس جتنی بھی ایکسپورٹ ہے، آپ کسی پریمیم برانڈ کی پروڈکٹ نہیں بناتے. آپ سستی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں جس میں ٹی شرٹ ہے، ڈینم ہے، چینو ہے. اس طرح کی ہاؤس ہولڈ میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ ہوم ٹیکسٹائل لے لیں، آپ ہاسپٹلس کی بیڈ شیٹ دیکھ لیں، تو یہ کبھی بھی بہت ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نہیں ہے. اس میں ہائی کاؤنٹ کا دھاگا استعمال نہیں ہوتا، فنشز بہت اچھی نہیں ہوتی، کیمیکل پروسیسز بہت اچھے نہیں ہوتے. تو پاکستان کبھی بھی کسی ہائی ویلیو پروڈکٹ کا پروڈیوسر رہا ہی نہیں. تو وہ پھر ظاہر ہے جو اوور آل ایک آپ کی کنٹری کی سچویشن ہے تو وہ پھر اس کا امپیکٹ ڈومیسٹک مارکیٹ پہ بھی آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو موجودہ کرائسس ہے اس میں ہم نے اب اگر سسٹین کرنا ہے تو پھر ہمیں یا تو خود بنانی پڑے گی یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا حل تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ باہر کی پروڈکٹ کو اب لانا بھی مشکل ہے اور وہ مہنگی اتنی ہے کہ اب لوگ اس کو بائی بھی نہیں کر سکتے. اچھا سر، آپ نے بات کی ڈومیسٹک مارکیٹ کی، تو آپ چیئرمین بھی ہیں چین اسٹورز ایسوسیشن آف پاکستان کے. تو سب سے پہلے تو فار دا موسٹ آف دا ویورز ہو ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، کیا آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ اصل میں یہ ایسوسیشن ہے کیا؟ چین اسٹور ایسوسیشن آف پاکستان بیسیکلی پاکستان میں جتنے بھی برانڈ ہیں یہ ان کی ایک ریپرزینٹیو ٹریڈ باڈی ہے جو کہ حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ ہے اور حکومت کے طے کردہ اصولوں کے مطابق ہی ہم اس کو چلاتے ہیں. اس میں 150 کے قریب برانڈز ہیں. جتنے بھی ٹاپ برانڈ ہیں اس میں ٹیکسٹائل کے ہوں، شوز کے ہوں اور گروسری اور سپر سٹور. اس میں کچھ ہمارے میڈیکل سٹورز بھی ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں اور کچھ فوڈ چینز بھی رجسٹرڈ ہیں. بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی بھی بزنس جس کی ایک سے زیادہ دکانیں ہوں اور وہ سیل ٹیکس میں رجسٹر ہو،
اس کو ہم اپنا ممبر بناتے ہیں. یہ کمپلائنس اورینٹڈ بزنس ہے. ہمارے الحمدللہ 100% جو بزنسز ہیں وہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے نقطہ نظر سے فلی کمپلائنٹڈ بزنس ہیں.